باورچی خانے کا دروازہ 4 ٹائم کھلا، میرے عزیزو اس پیٹ کا دروازہ 10 ٹائم کھلا۔ ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتلاؤ کتنے دن ہو گئے ہم نے آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے؟ چند ایک ایسے ہوں گے۔ اگر ہر مسلمان، ہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، ہر نبی کا امتی قرآن پاک کو سینے سے لگاتا، اس کے ترانے کو اپنے زبان پر سمجھاتا، تو جڑا والا ہو، سویڈن، ناروے، ہالینڈ ہو، رب العالمین کی قسم ہے کسی کتے کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ بیڑا غرق تو ہم نے کیا۔ بازاروں میں اتنا رش، بندے کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی، سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ایمانداری سے بتا، آپ نے میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ بازار آباد کریں گے، آپ نے محلے کی مسجد کو میرے عزیزو ہم نے آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ڈر نہیں لگتا؟ تبلیغی جماعت کی اللہ اکبر کارگزاری سامنے آئی، ایک بستی کے اندر جماعت والے چلے گئے، لوگوں نے روک دیا، اس مسجد کے اندر نہ جانا یا جنوں کا سایہ ہے۔ کئی دن ہو گئے اس مسجد کے اندر لوگ نہیں جاتے، جنوں کا سایہ ہے۔ جماعت والے اللہ کے بندے مسجد میں چلے گئے، جا کے صفائی کی، مسجد کو آباد کیا۔ رات کو جب بستروں پر وہ نیند کے لیے لیٹے، اللہ اکبر مسجد میں سرونے کی آواز آ گئی۔ جماعت والے ڈر گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر دیواروں میں سے رونے کی آواز آئی۔ کہنے لگے ہم جنات نہیں، ہم بھوت نہیں، ہم پریت نہیں ہیں، یہ مسجد ویران ہو گئی، مسجد رو رہی ہے۔ اللہ اکبر گھر آباد ہے، سنوکر کے اڈے آباد ہیں، دکانیں آباد ہیں، اللہ اکبر بازار آزاد ہیں، آباد ہیں۔ صدیق عمر عثمان غنی کے، حسن حسین کے غلاموں نے مسجدوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ مسجد کے اندر جنوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بابو جی صبح اٹھے، رات نیند لی، جو نیند آپ کو مجھے گولی سے نہیں آتی، جو نیند آپ کو مجھے نیند کے انجیکشن سے نہیں آتی، اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے خزانوں سے آپ کو مجھے سلایا، اور صبح اللہ پاک نے آپ کو تازہ دم مجھے آپ کو تازہ دم کر کے اٹھایا۔ ایمانداری سے بتاؤ دسترخوان کے اوپر بیٹھنے سے پہلے خدا کے گھر میں جا کے سجدہ کس نے کیا ہے؟ جس بندے کو اذان سن کر اللہ کے گھر میں جانے کا احساس نہیں ہوتا، وہ جنت کے خواب و خیال کو چھوڑ دے۔ جو دنیا کے اندر خدا کے گھر کو آباد نہیں کرتا، وہ جنت کے دروازے پہ جا کے کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ پوچھو ان جوانوں سے ناراض نہ ہونا، اللہ کرے میرا وہم ہو، میری بدگمانی ہو۔ بتاؤ میرے پیارو، حسین کے نعرے تم نے لگائے، حضور کی ختم نبوت کے نعرے تم نے لگائے، صحابہ کے نعرے تم نے لگائے، اسلام مذہب کے نعرے تم نے لگائے، قرآن کے نعرے تم نے لگائے۔ ایمانداری سے بتاؤ کس کس کی پیشانی پر فرشتوں نے بوسہ لیا کہ انہوں نے فجر کی نماز کا خدا کے گھر کے اندر جا کے سجدہ کیا ہے؟ کیا کہیں مسعودات کو ہمارے بس سے تو ہر چیز باہر ہو گئی، ہمارے بچے اپنے قابو میں نہیں، تمہاری محلے کی عورتیں، نکاح تم کرو، بچے تم پیدا کرو، سوئیں رات کو تمہارے ساتھ، کھائیں تمہارے ساتھ، پہنے تمہارا دیا ہوا، سمجھائے مسجد کا مولوی کوئی بات بنتی ہے؟ مولوی صاحب مستورات بیٹھی ہیں، مستورات کے اوپر میں خاک بات کروں؟ جب تیری بیوی جس سے تُونے 10 بچے پیدا نہیں کیے، جب وہ تیرا کہانی مانتی، ایک جھٹکے پہ تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ عبدالحنان کی بات پہ کیسے اعتبار کرے گی؟ جاؤ جا کے اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، خدا کے واسطے میں نے تیری گود کو اللہ اکبر نسل کو آباد کرنے کے لیے رکھا تھا، نسل کو اجاڑنے کے لیے رکھا تھا، تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ جب میں تجھے لینے کے لیے آیا، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا، اور ایک اللہ کے واسطے میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، جو بات میں آپ موبائلوں میں ریکارڈ کر رہے ہو، اسے رات کو میرے عزیزو پنکھا بند کر کے، بجلی بند کر کے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے تنہائی میں سوچنا، رب العالمین کی قسم ہے، ایک مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے سن لو، فجر تو دور کی بات ہے، خدا تہجد کے سجدوں کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ احساس کرنا فقیر کیا کہہ کے گیا ہے۔ جاؤ میری امی سے، میری بہن سے، میری بیٹی سے کہو
میں جب لینے کے لیے آیا تھا ڈنکے کی چوٹ پہ آیا تھا، میں نے گاڑی پر بھی پھول لگوائے تھے، آگے میں نے باجے بجوائے تھے، میں جنت کی حور لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مظفر گڑھ کے کپڑے کی دکان پر جو سب سے قیمتی جوڑا میں تیرے لیے لے کے آیا، میری ماں نے اپنی چوڑیاں اتار کر تیرے لیے زیور بنایا، میرے باپ نے ساری زندگی کی پینشن اکٹھی کر کے میری شادی کی خوشی میں ولیمہ کروایا۔ مجھے کیا پتا تھا لال جوڑے میں جس کو لے کے آ رہا ہوں وہ میرے گھر میں آ کر میرے ہی ماں باپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ توڑ کے رکھ دیا میری بیٹیوں تم نے۔ اتنا ہی خیال کر لیتی، جب تیری رخصتی کا وقت آیا تیرے باپ نے تیرے سر کے اوپر قرآن کا سایہ رکھا تھا، اسی کا خیال کر لیتی۔ تو نے اس سائے کا بھی حیا نہ کیا، گھر کے اندر آیا تو نے اپنے شوہر کو باپ سے دور کر دیا، ماں سے دور کر دیا۔ اور لوگوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا ہمارے پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے ملنے کے لیے بیوی کے محتاج ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے پر ایسا بھی زمانہ آنا تھا میں اپنے باپ کی دعائی کے لیے بیوی کی منتیں کر کے پیسے مانگوں گا؟ کہ ایسا بھی زمانہ آنا تھا اگر میری بہن بیوہ ہو کے میرے گھر میں آئے تو 2 روٹیاں بھی اس کی بھاری پڑ جائیں گی؟ نہ مسلمانوں، خدا کے واسطے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اتنا تو سوچ لیا کرو، ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے وقت، برے جملے کہتے وقت اتنا سن لیا کرو ہم کس کے غلام ہیں، ہمارا آقا کون ہے۔ یہ بھی دور میرے عزیزوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا اس خیرات میں آنے کا فائدہ آپ کا میرا؟ میں پیسوں کا لفافہ لے کے ادھر کو نکل جاؤں گا، آپ چاولوں کی پلیٹ لے کے ادھر کو نکل جاؤ گے۔ میرے عزیزوں بتاؤ، ماں باپ کے قدم کون چموائے گا؟ بہنوں کے سر پہ ہاتھ کون پھروائے گا؟ ہے کوئی؟ یار کو مظفر گڑھ کے چوک کے اوپر لبے دریا لے جا کر جو 10,000 کڑائی کھلا کے 10,000 کا کھانا کھلاتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی کمائی میں سے ہر مہینے بیوہ بہن کے گھر خرچہ کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ بات تم اس سید کی کرتے ہو، حسین کی کرتے ہو، جس کا بیٹا امام زین العابدین جس دن جنازہ اٹھا 2 دن کے بعد اللہ اکبر محلے میں سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی زخمی ہو کے نہیں رویا، کوئی میت پہ نہیں رویا، کوئی بیمار ہو کے نہیں رویا، 100 بیواؤں یتیموں کے گھروں میں رونا مچ گیا۔ کہاں وہ محمد کے گھرانے کا فرد کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکیزیں اٹھا کے ہمارے گھروں کے مٹکے بھرا کرتا تھا؟ نعرہ تکبیر، اتنا زوردار نعرہ لو تو رل کے لو تاکہ جنریٹر تک آواز توڑی نہ ونجے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، ڈھلے نہ تھی وہ خدا دے بندے، مولانا دا بیان دیکھو، کربلا کا شاہ حسین، شہدائے کربلا، عظمت قرآن، مذہب اسلام، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ سارے کے سارے غم حسین میں شامل ہونے کے لیے میرے عزیزو حسین کی شہادت کے جملے سننے کے لیے آئے ہو۔ ماں کا نام فاطمہ، ماں کا نام فاطمہ، بہن کا نام زینب ہے، اللہ اکبر، نانی کا نام خدیجہ، نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، فاطمہ کے گھرانے کا تذکرہ سنتے ہو اور باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے عدالتوں میں کھڑا کرتے ہو، تمہیں خدا کی غیرت کا کیوں احساس نہیں ہوتا؟ 1450 سال پہلے دیوں کے پردے اترے تو آج کے جلسوں میں ان کے پردوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر تیرے بھائی نے بہن کا پردہ اتار دیا، کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ ایسی بھی نوبت آئے گی باپ کے 5 مرلے میں سے 1 مرلہ لینے کے لیے وکیل کا سہارا لینا پڑے گا، اللہ اکبر، جج کے سامنے دلائل دینا پڑیں گے، اللہ اکبر۔ نہ میرے پیارو، ایسی مثالیں قائم کر کے نہ جاؤ کہ آنے والی نسلوں کو سر اٹھانے کی طاقت نہ مل سکے۔
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہم نے اس آیت کو اٹھا کے کربلا میں جوڑ دیا. جب یکم محرم الحرام آئے گا، آخری محرم الحرام تک ہر مولوی پڑھے گا، ہر ذاکر پڑھے گا، اللہ اکبر جسے خدا توفیق دے ہوئے ہر پڑھے گا. جیسے محرم الحرام کا مہینہ گزرتا ہے لگتا ہے یہ قرآن آیت کی، یہ قرآن کے اندر آیت کوئی نہیں. یا ایھا الذین، علماء بیٹھے، صلاح بیٹھے، شیخ الحدیث بیٹھے، فقراء بیٹھے، امیر بیٹھے، ناظرہ پڑھنے والے بیٹھے، قرآن پڑھنے والے بیٹھے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، او لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، مدد مانگو نماز اور صبر سے، مدد مانگو صبر اور نماز سے. اللہ کہہ رہا ہے نماز پہ مدد آئے گی، اللہ کہہ رہا ہے صبر پہ مدد آئے گی. اللہ اکبر. خدا کہہ رہا ہے کہ میرا نبی نماز صبر پہ ملے گا. ہم میرے عزیزوں بازاروں میں پیسے خرچ کر کے مدد کو تلاش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے. ہے بازار کے اندر کوئی صبر کرنے والا؟ ریڑی والا، دکان والا ریڑی والے کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، بھائی کو دیکھ کے برداشت کوئی نہیں. مکانوں کے اندر دیواریں پڑ گئی، اور لوگوں دلوں کی دیواروں کو گرا دو. خدا مکانوں کے اندر جو نفرتوں کی دیواریں پڑ گئی خدا اپنے فضل سے خود بخود گرا دے گا. علماء اکرام کہ ایسا بھی ہمارے پر دور آنا تھا، ان آنکھوں نے ایسا بھی منظر دیکھنا تھا کہ ماں کو باپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے اپنے بیٹوں سے اجازت لینا پڑے گی. آ گیا وہ دور. ماں اپنے گھر میں اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتی، باپ اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتا. اگر بیٹے سے باپ کہہ دے تائے کو سلام کر، تیرا ہے میرا تے کوئی نہیں، تو بڑے سلام کر، ساڑھے تائے نے سڑنل کیتا کی. اب عدلے کا بدلہ دینا انسانیت ہے. تو میرے نبی کا وہ 13 سالہ مکے کا اور 10 سالہ مدینے کا جو مشن تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر اس مشن کا نتیجہ جو امت کے سامنے پیش کیا، خدا پاک کی قسم بیت اللہ کے دروازوں پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا تھا، او لوگوں مجھے دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، میری زبان کے کلمات کو لے لو، دنیا والوں کو بتلا دینا، مظفر گڑھ والوں کو بتلا دینا، محمد رشتے ناتے توڑنے نہیں آیا بلکہ توڑے ہوئوں کو جوڑنے کے لیے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور چل یار میرے پر رحم نہیں، گرمی پر رحم نہ کھا. قاری خالد قاری منیر نے جو 1000 آدمی کے لیے کھانے کا تمام کیا، ان کی کمائیوں کا تو خیال کرو. پتہ نہیں کیا تکلیف میں ممبر پر آتے ناچ دکھاتے ہیں، وہ جاتے ہو جا. خدا کے واسطے ہر ایک کو خیال کرنا پڑے گا، ہر ایک کو اللہ کے واسطے احساس کرنا پڑے گا. بابو جی اللہ اکبر، آپ کے میرے گھر کا فاصلہ دور، آپ کے میرے موت کا فاصلہ قریب ہے. کوئی پتہ نہیں اٹھنے سے پہلے، چلنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کہاں کے کھڑا ہو جائے. یقین جان جتنا بھاگے گا، اگر اس نے گردن ہاتھ میں لے لی دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی ہے. کم سے کم ٹھیک ہے بازار پہ محنت کرو، دکان پہ محنت کرو، اپنی ذات پر اتنی تو محنت کرو کہ موت کے وقت میری زبان سے کوئی کلمہ طیبہ نہ چھین سکے. دو طرف پنکھے لگے پھر بھی پسینے، مجھے گرمی برداشت کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب 3x4 کی 3x5 کی اس کنارے پہ سر لگے گا، اس کنارے پہ پیر لگیں گے، بایاں ہاتھ اس کنارے پہ لگے گا، دایاں ہاتھ دوسرے کنارے پہ لگے گا. اور میرے پیارو اتنے کھلے ماحول میں جو آپ کو مجھے ساون بھادو کی گرمی برداشت کوئی نہیں، بتاؤ اللہ اکبر قبر کی گرمی آپ میں کیسے برداشت کریں گے؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. مراقبہ کیا کرو موت کا، آنکھیں نوٹ لیا کرو رات کو بیٹھ کر، تنہائی میں چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کرو، گھر کی بتی بند کر لیا کرو، پھر مراقبہ کرو موت کا. میں مت صحیح دے کے جا رہا ہوں، مجھے ہر موضوع پہ اللہ کا شکر بولنا آتا ہے. میں مت صحیح دے کے جا رہا ہوں، موت کا مراقبہ کیا کرو.
کہ میں لیٹا ہوا تھا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، میری سانس رکنا شروع ہو گئی، میری بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی، ہائے ابے کو کیا تھیا، ابے کو کیا ہوا، میرے بچے ننگے پیر دوڑ گئے، میری بیٹیوں نے میری چرپائی کے پاوے کو پکڑ کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر دروازے پر آیا، مجھے پمپ کرتا رہا، میرے سینے پہ زور ڈالتا رہا، ایمبولینس کی ٹوٹو میرے دروازے پر آ گئی۔ اللہ اکبر، اچانک مجھے اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا، جو ایمبولینس مجھے لے کے گئی تھی واپس آئی، جب لے کے گئی تھی تو کہہ رہے تھے اللہ خیر سلامتی واپس آئے، جب واپس آئی تو لوگوں نے میرا چہرہ دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ اکبر، میری بہنوں کو اطلاع فون پہ ملی، میری بہن بے ہوش ہو گئی، میرے بھائی کو اٹیک ہو گیا، میرا باپ میرے غم میں نابینا ہو گیا، ماں بستر کے اوپر آ کے لیٹ گئی، میری بچیاں جن کی عید پہ میں چھوٹی چھوٹی چوڑیاں لے کے آیا تھا انہوں نے باپ کے سینے پہ ہاتھ مار کے چوڑیاں توڑ دی، جس بیوی کے لیے میں سرخی اور لال دوپٹہ لے کے آیا تھا اس نے مجھے موت کے آغوش میں دیکھ کر اپنا لال دوپٹہ ہی اتار دیا ہے۔ چرپائی کے پائے کو پکڑ کے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے ابو اکتا کھول، اتنا بتا دے تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا، موت ہے میرے پیار، اتنا ہی رو لیا کرو موت کو یاد کر کے، امید اللہ خلاصی فرما دے گے۔ وہ میری بہن ملتان سے آئی، وہ میرا بھائی کراچی سے آیا اور بیگ پھینک کر میرے ساتھ چمٹ گیا۔ میری بہن کہہ رہی ابو اکھا تا کھول، دیکھ تیرا ویر آیا ہے، تیرا پتر آیا، لیکن یہ باپ آنکھیں کیسے کھولے، اسرائیل نے چاروں طرف سے جکڑ کے رکھ دیا۔ ابھی مسجد سے پھنانے والا تختہ آ گیا، مجھے ڈال کر میرے کپڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، میں تو بندوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، مجھے کیا پتا میرے جسم سے میرے کپڑے اتار کے پھینک دیے۔ اللہ اکبر، اور جن کپڑوں کو میں 5-5 ہزار روپے میں لے کے آیا، 2-2 ہزار روپے میں سلائی کروایا، مجھے کیا پتا تھا دنیا میرے سے اتنی نفرت کرے گی کہ میرا جوڑا ہی اتار کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ جس جوڑے کو میں موت کے وقت پہن کے رکھا ہوا تھا وہ جوڑا میرا بیٹا پہننے کو تیار نہیں۔ پھر سوچو اللہ اکبر، پوٹی پیشاب میرا نکلا ہوا ہے، موت کے وقت میرا استنجا کون کر رہا ہے، سارے بھید کھول دیے موت نے۔ پھر سوچو میرے پہ غسل پر پانی ڈالا جا رہا ہے، صابن لگایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، میں کروٹ بدلنے کا محتاج، میں اٹھنے کا محتاج، میں دیکھنے کا محتاج، پانی کانوں میں جا رہا ہے، پانی آنکھوں میں جا رہا ہے، ناک، مجھے کیا پتا مجھے کس نے نلایا، کس نے سیدھا کیا۔ پھر یاد کرو مراقبے میں کفن کو کہ میرا کفن لایا گیا، اللہ اکبر، ہزاروں روپے کے جوڑا پہننے والوں کو اللہ اکبر سینکڑوں روپے کے کفن میں پہنا دیا گیا۔ پھر انتظار کرو اللہ اکبر، جب جنازہ میرا غسل دے کر واپس لایا گیا، پھر اللہ اکبر ایسا گھر کے اندر قرآن مچا، میری بچیاں دیواروں کے سارے لگ لگ کر، میرے ننھے ننھے بچے چرپائی کا پایا پکڑ کے، اٹھانے والے کندھا دینے والوں سے کہہ رہے چاچو ابو نو کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اللہ، یاد کر اس وقت کو جب کلمہ شہادت پڑھ کے جنازہ گھر سے نکلا اور بیٹیوں نے ماں کی گود میں سر رکھ کے ٹھنڈا ہو کا بھرا، کہا ماں ابو تا چلا گیا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ یاد کر اس وقت کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جنازگاہ میں ہزاروں آدمی اس اعلان کے انتظار میں تھا، جس کسی نے چہرہ دیکھنا ہو آجو میت کا دیدار کر لو۔ اللہ اکبر، دنیا دیدار کر کے جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس چہرے کو خدا دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس چہرے کو مصطفیٰ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم نے کافور کی دھوڑیاں دے لی، ہم نے غلاف کعبے چہرے پہ رکھوا لیے، ہم نے مدینے کے عطر لگا لیے۔ خدا پاک کی قسم، اگر خدا نے اس چہرے کو کامیاب نہ کرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چہرہ ناکام ہو جائے گا۔ انتظار کرو، مراقبہ کرو کہ میرا جنازہ پڑھا دیا گیا۔ اللہ اکبر، ایسے میرے جنازے کو کندھا دے کے دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی فروٹ لے کے بھاگ رہا ہے، جیسے کوئی دکان سے بچہ چیز اٹھا کے بھاگ رہا ہے۔ یہ تو 4000 آدمی میرے جنازے کو کندھا دینے آیا تھا، ابھی جنازہ پڑھ کے مجھے قبر میں اتارے نہیں، ایک ایک کر کے سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ مراقبہ کرو، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، میرا بچہ ہی میرے پو پہ مٹی ڈال رہا ہے،
یہ بچہ میرا کھڑا ہے اور آنکھوں آنکھوں میں مجھے کفن کو دیکھ کے کہہ رہا ابا اللہ دے حوالے تو ہو گیا، ہمیں بتا کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ مٹی ڈال دی گئی، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، فرشتے قبر میں آ گئے۔ اور میرے پیارو، جب دولہا بنتا ہے سلامی چہرے کو دیکھ کے دیتے ہو، جب انسان مرتا ہے تو لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، کفن نہیں دیکھتے۔ اعلان ہوتا ہے چہرہ دیکھ لو میت کا۔ جب دولہا بنتا ہے، عورت دلہن بنتی ہے، منہ دکھائی چہرے کو دیتے ہو، شیشے کے آگے اپنا چہرہ دیکھتے ہو، پیر نہیں دیکھتے۔ جب مرنے سے پہلے بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے، بتاؤ کیا آمنہ کا لال اس چہرے کو نہیں دیکھے گا؟ بتاؤ کہ اللہ اس چہرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اور خدا پاک نے جب دیکھا، اللہ اکبر دیکھ کے کہہ دیا میرا نہیں۔ مصطفیٰ نے جب چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہہ دیا جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ بتاؤ چہرہ لے کے کہاں جائیں گے؟ کون سی ہم نے کریم ایسی جو چھوڑی نہ ہو؟ کون سا ایسا پاؤڈر جو چھوڑا نہ ہو؟ کون سا ایسا لوشن جو چھوڑا نہ ہو؟ 500 روپیہ دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، پھر بھی یہ قبر میں چہرہ ناکام ہو گیا۔ بتاؤ اس چہرے کو سجانے کا فائدہ کیا ہے؟ کپڑے استری کرتے وقت قمیض پہ استری لگ جائے، جوڑا برداشت نہیں کرتا۔ کپڑے پہ داغ آئے، کپڑا برداشت کوئی نہیں۔ جوتی ٹوٹ جائے، جوتی برداشت کوئی نہیں۔ جس چہرے پر حضور کی دشمنی کا داغ آ گیا، وہ چہرہ خدا کیسے برداشت کرے گا؟ میرے پیاروں، ایمانداری سے بتاؤ اس داڑھی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اللہ اکبر، جس کا دل کرتا ہے سید ہو وہ بھی حملہ کر رہا ہے، قریشی ہو وہ بھی حملہ کر رہا ہے، اپنا پرایا نمازی وہ بھی حملہ کر رہا ہے۔ بے نمازی ہاتھ جوڑتا بابو، اللہ 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 گوار ہے نا، میں نے یہ پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ جو تیرا دیا رزق کھاتے ہیں، تیرا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتیں لیتے ہیں، تیرا دیا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، تیرے دیے ہوئے مکانوں کے اندر رہتے ہیں، اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ میں ان کو کہہ کے جا رہا ہوں حضور کے گستاخ نہ بنو، حضور کے غلام بنو۔ خدا کے واسطے اپنے چہروں پر حضور کی سنتوں سجاؤ، تاکہ مرتے وقت ہمارے چہرے کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو حیا آ جائے۔ بابو جی اللہ اکبر، خود مرنا اپنا نہیں دیکھنا، کسی مرنے والے کا چہرہ دیکھو۔ منہ کھلا تو کھلا رہ گیا، ہاتھ ٹیڑھے تو ٹیڑھے کے رہ گئے، کانوں کے اندر روئی ہے، ناک کے اندر روئی، پیشاب والی جگہ پہ روئی ٹھوس رکھی ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میری یہ اوقات ہے؟ کیڑے غصے تے کیڑی چودرانیاں، کیڑی برادریاں، موت نے بڑے بڑے اچھوں کے حولیے بگاڑ کے رکھ دیے۔ خدا پاک کی قسم، اگر موت نہ آتی تو حضور عائشہ کے گھر نہ جاتے، روز انور میں نہ جاتے۔ موت نبی کے گھر آئی، موت نبی کی اولاد پہ آئی، موت نبی کی بیویوں پہ آئی، موت نبی کے بیٹوں پہ آئی، نبی کی بیٹیوں پہ آئی۔ اگر موت محمد کے گھر کو نہیں بھولتی تو تیرے میرے گھر کا بھی موت کو پتہ آنے والی ہے کس میں۔ آپ میں کیا کریں گے؟ 4 دیگیں پکائیں گے، میٹھے چاول نمکین چاول سے پلیٹ بھر کے کھا جائیں گے۔ بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ جن بچوں کو میں نے مکان بنا کے دیا، لوگوں کی چھتیں چھیل کر، کوئی تو مسلمانوں اللہ اکبر، کوئی تو بغیر دھوکے کا کام ہو جائے۔ ہر جگہ دھوکہ، ہر جگہ دھوکہ۔ نہ میرے بابو کمر کو کھوٹے عملوں سے نہ بھرو، قبر کے کوٹھا چھوٹا سا ہے، اتنے کھوٹے عمل قبر میں نہ لے کے جاؤ کہ قبر ہمارا وجود ہی برداشت نہ کرے۔ بابو جی 1-2 دن کی بات ہوتی ہے، کئی چہرے کئی وجود ایسے ہوتے ہیں کہ کفر کو کچھ نہیں ہوتا۔ رب العالمین کی قسم ہے کہ قبروں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا بھی کچھ نہیں بچتا، آگ لگ جاتی ہے قبروں میں، قبریں بیٹھ جاتی ہیں، نیولے سانپ بچھو قبروں سے نکلتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا قبر ایسی والا گھر ہے؟ قبر دنیال ہے، قبر دنیال ہے۔ اللہ اکبر، اس قبر کی وحشت کو دیکھ کر حضور کی اکھیوں کے بال، آپ کی پلکوں کے بال گیلے ہو گئے۔ فرمایا اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تو بڑا بہادر تھا، موت سے ڈر گیا، زخموں سے چور چور عمر تھا۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے علی تجھے کس نے کہا؟ عمر موت سے ڈر گیا، موت کے بعد جو حالات آئیں گے عمر کو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔
پتہ نہیں خدا کے سامنے یہ چہرہ لے کے جائیں گے یا جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کے لے کے جائیں گے. بس میرے بابو جو میں نے آپ حضرات سے کہنا تھا میں نے آپ حضرات سے کہہ دیا. باقی مرضی تمہاری. ذی شعور ہو, الٹی پلیٹ میں سالن نہیں ڈالتے سیدھی میں ڈالتے ہو, مدے گلاس میں پانی نہیں پیتے سیدھے میں پیتے ہو, الٹا چپل نہیں پہنتے سیدھے پہنتے ہو, الٹے کپڑے نہیں پہنتے سیدھے پہنتے ہو. میرے عزیز جب ہر چیز میں سیدھا سیدھا کر رہے ہو تو میرے عزیز دین الٹا کیوں سمجھ آ رہا ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے فقیروں, سارے کام چھوڑ دو. سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو. میں دشمن بن کے نہیں جا رہا, میں خیر خواہ. ساؤتھ افریقہ کے اندر 2% مسلمان ہے, 98% غیر مذہب ہے, عیسائی ہے. اللہ اکبر. سلمی صاحب, کوئی مجھے مسجد ایسی نہیں ملی جہاں ایک نمازی کے بھی پیر رکھنے کی جگہ ہو. اذان سے پہلے آدھی مسجد فل, 2% مسلمان ہیں. ہر گلی کے اندر ایسی ایسی مسجد ہے جیسے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں. ہر امام اتنا اللہ نے ترقی مال والا بنایا جیسے کوئی بادشاہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے. خدا پاک کی قسم, اللہ اکبر. وہ 2% مسلمان ہو کر اسلام سنبھال گئے, ہم 100% مسلمان بن کر ہم نے اسلام کو اجاڑ دیا ہے. جس گھر میں ہم نے کھانا کھایا ایک غیر مسلم عورت آئی, اللہ اکبر, تنگ لباس پہنا ہوا, فراق پہنی ہوئی, کہ اس گھر کی ملازمہ ہے, مولانا یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. اس نے پچھلے رمضان میں پورے 30 روزے رکھے, کوئی قضا نہ کیا, لیکن مسلمان نہیں. آپ کو دیکھا, پگڑی کو دیکھا, آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا کہ اس کو مجھے کلمہ پڑھائے. میں نے اسے کلمہ پڑھایا. میں نے کہا آر یو اوکے, ٹھیک ہے, ہیپی ہے, خوش ہے؟ اس نے کہا نو نو. میں نے کہا بتا, کہ کیسے میں خوش ہوئی؟ میرے بچے ہیں, میرے شوہر غیر مسلم ہے, جب وہ کلمہ پڑھیں گے تب میں خوش ہوں گی. اللہ اکبر. میں نے کہا اللہ اکبر, تیرا بندہ غیر مسلم ہے, تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی. میرا گھر کا گھر بے نمازی, پتہ نہیں مجھے ہنسی کیسے آ جاتی. ماں کا روٹی دینے کو دل کرے پتر بے نمازی ہو. بیٹیوں سے پوچھو تم نے کیوں سجدہ چھوڑ دیا, میرے بچوں سے پوچھو تم نے کیوں مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا. کیا اللہ نے آپ کا میرا بگاڑا؟ اتنی بڑی جامع مسجد ہے, پہلی صف کے اندر نمازی, زور اثر میں نہیں, فجر تو دور کی بات ہے. پھر وہ اپنے شوہر کو لے کے آئی, اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی. اللہ, میں نے کہا تجھے کلمہ پڑھاؤں, کوئی پریشانی تو نہیں؟ کا نہیں, رنگ کا کالا تھا لیکن دل کا بڑا صاف تھا. اللہ, ہم رنگ کے بڑے سفید ہیں, ہمارا دل پتہ نہیں کیوں کالا ہو گیا. پوری فیملی نے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. سب سے پہلے مولانا اس نے مجھے حیرت کے اندر ڈال دیا. سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سر ننگا تھا, پتہ نہیں کس کا رومال اس نے سر کے اوپر رکھ لیا. میں نے کہا عبدالحنان, اللہ اکبر, اللہ اکبر, جلدی کر, تیری نجات کا ذریعہ بن گیا. جلدی سے میں نے بیگ میں سے اپنی چادر نکال کے اس کے سر کے اوپر پتہ نہیں اپنا رومال ڈال دیا. میں کہا ہاں, اس سے اگلے دن ہاں جب کلمہ پڑھا, اس نے شور کو کلمہ پڑھایا, کہنے لگے مولا ان کا نام رکھو. میں نے کہا تو نے کلمہ پڑھا, تیرا نام میں نے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ کے نام پہ رکھ دیا. تو نے کلمہ پڑھا, تیرا نام میں نے ابو بکر رکھ دیا. چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد تھے, میں نے کہا ایک کا نام میں نے فاطمہ رکھ دیا, ایک کا نام میں نے محمد کا بلال رکھ دیا. اگلے دن میرے عزیزوں دوسرے جلسے میں وہ پہنچے, اللہ کی عزت کی قسم, برقع پہن رکھا تھا, چہرہ یہاں تک چھپا رکھا تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اور چھوٹا سا بچہ ابایا, سر کے اوپر ٹوپی. شور نے جو کل چرچوں کے اندر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا, آج وہ پگڑی باندھ کر ٹوپی پہن کر ابایا پہن اڑ کر, اور یہاں کندھے پر کملی کی نسبت لے کر رومال ڈال کر جب وہ میرے پاس آیا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, مائی نیم ابو بکر. اللہ اکبر. میں نے کہا پتہ نہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا, لیکن اللہ اکبر, آمنہ کے لال محمد کا کلیجہ روزے میں ٹھنڈا ہو گیا. مسلمانوں کے محلے میں جھاڑو دینے والا جمعدار تمہارے گھروں کے کردار سے, تمہاری بیٹیوں کے دوپٹے کے کردار سے, اور اللہ والو تمہارے کلمے کے کردار سے تم ایک علاقے کے جمعدار کو مسلمان نہ کر سکے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر لے کے جانا تھا. بتاؤ, اس پیغام کو پہنچانے کے لیے صرف تبلیغی جماعت کے 10 بندے رہ گئے.
خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں ہوتا. اِلَّا اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. میرے پیارو آج تمہیں فیصلہ کر، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں آج تمہیں فیصلہ کر کے جانا پڑے گا. تم حضور والے بڑھ کے جاؤ گے، غلام بڑھ کے جانا چاہتے ہو، گستاخ بڑھ کے جانا چاہتے ہو. اگر گستاخ ہے نمازیں چھوڑ دو، اگر گستاخ ہو اللہ اکبر درود چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت. اگر حضور کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، ارے سب سے پہلے نیت کر کے جاؤ، جان جائے چلی جائے گی لیکن آج کے بعد پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز کا سجدہ نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی. نعرہ تکبیر. برکات ہے خدا کی قسم. پاکستان کے ہائی فائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر فون کر رہے حضرت آرام کریں. ابھی 4 دن پہلے مجھے دمے کا ایسا اٹیک ہوا، بڑی ہائی دوائی، اب بھی تقریباً 6 یا 5 گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں. خالی پیٹ بھی دوائی کھائی، ہلکا سا ناشتہ کیا، پھر دوائی کھائی. یقین نہ جانو مجھے ڈاکٹر نے رونے سے، اونچی آواز سے بولنے سے، تقریر کرنے سے منع کیا. حضرت آپ کا دل 56 اپر نارمل یعنی جتنا بڑھنا چاہیے تھا آپ کا دل بڑھ گیا. پھیپڑا آپ کا بایاں 35 سے 40% سکڑ گیا ہے. شوگر آپ کی ہے. یقین جانو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، تقریر کے دوران میں پیر دباتا ہوں، گھٹنوں تک میرے پیر ہی سو، مجھے پتہ ہی لگتا جوتا پہنا ہوا نہیں پہنا. وہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر لے. میں نے کہا اللہ ریسٹ قبر میں کروا دینا یا اپنے دین کے لیے بے آرام کر لے. اگر اس آنکھ کے آنسو سے کسی کا دل بدل جائے، کسی کی زندگی کا نقشہ بدل جائے تو عبدالحنان کے آرام سے یہ لاکھوں درجہ بہتر ہے. میرے پیارو تم یاد کرو گے ایک رونے والا خطیب ہوا کرتا تھا. کیا میں رہوں گا؟ عبدالمحمد میرے پیسے بڑھا دے گا، جا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. رزق کا وعدہ تو اللہ تیرے جیسے 36 آدمی پیسے پیچھے لے کے پھرتے ہیں. رزق کا مالک اللہ، عزت اللہ دیتا ہے. میرے پاس کیا تھا؟ فیملی سمیت ساؤتھ افریقہ چلا گیا. میرے پاس کیا ہے؟ کبھی میرے اگلے ہفتے عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی پچھلی دفعہ کر کے آیا. ملکوں کا سفر کر. میرے پاس ہے کیا؟ خدا کی قسم، دنیا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لوگ گاڑیوں کی چابیاں پھینک دیتے ہیں. میں نے کہا نا بابا اللہ تجھے مبارک کرے، بس میرے لیے خاتمے ایمان کی دعا کرنا. آپ حضرات سے بھی گزارش کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال یا اس سے اگلے سال کبھی جلسہ ہو تو یہاں اسٹیج پر اعلان ہو عبدالحنان جو آیا کرتا تھا ہمارے میں نہیں رہا. بس میرے عزیزو آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا اللہ اس کی قبر پہ رحم فرما دے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرما دے. یہ آپ کا پیار ہے، یہ جملہ آپ کے میرے لیے کافی ہو جائے گا. میرے پیارو زندگی ہے، موت آئے گی، زندگی کے نکھیڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گی. بس بچنا اگر میں نے بھی کوئی نہیں، اگر مرنا میں نے تو بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں. آج اللہ کے بندے بن کے جاؤ، سجمانوں میں حضور کے غلام بن کے جاؤ. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکا بھائی. میرے بچوں اللہ اکبر. بچہ تیار ہو کے ماں کے سامنے آتا ہے، باپ کے سامنے ہے، باپ خوش ہوتا ہے. جب بندہ تیار ہو کے خدا کے گھر میں آتا ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہونے لگ جاتا ہے. 5 وقت کی نماز. بہنوں کو دیکھ کے کو نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو. ابی جی روٹی چھوڑ دو نماز پڑھ لو. ابو جی میں دکان پہ بہنا، ابو میں ریڈی کے پاس میں کھڑا تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. عادت ڈالیے نماز کی. اور میرے پیارو روزانہ قرآن پاک کھول کے دے، پڑھو نہ پڑھو تمہاری بات ہے، چلو نہ پڑھا کرو، فتویٰ میرے پہ لگانا نہ لگانا، بس روزانہ کھول کے دیکھ لیا کرو. جب کھولنے کی عادت پڑ جائے گی خدا تلاوت کرنے کی عادت بھی ڈال دے گا. روزانہ قرآن پاک کو کھول لیا کرو بس اس طرح کے، اور کہا کرو اللہ تو نے کھولنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. جب کسی بچے کے لیے آپ دعا کرواؤ کہ مولوی صاحب دعا چا کرو بچہ قرآن دا حافظ بنے، آپ نے کہہ دیا ہم نے دے دیا، اس حافظ کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. قرآن پڑھنا تو دور کی بات، جسے چاول چھولے کی ریڑھی لگانا نہ آتی ہو دعا کروایا کرو. المولی صاحب دعا اچھا کرو اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائے، قرآن کا عاشق بھی بنا دے.
جب میرے عزیزوں یار سے عشق ہو جائے یار نہیں چھوٹتا، خدا کے قرآن سے عشق ہو جائے تو پھر قرآن نہیں چھوٹے گا۔ ہر وقت آپ کا میرا بچہ عامل بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، قرآن کا عاشق بھی بن جائے۔ یا اللہ فقیر دعا کرتا ہے جو قرآن پڑھ کے میرے جیسے بھول گئے، اللہ انہیں قرآن پاک یاد کروا دے، جو اسکول پڑھ رہے کالج پڑھ رہے اللہ کامیاب فرما دے، یا اللہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ دوسری بات میرے عزیزو، دوسری بات، گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو، بے شک گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھو، گرمی سے بچنے کے لیے نہ باندھا کرو بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے باندھ لیا کرو۔ یہ رومال باندھنا، پگڑی باندھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل پہ جلتے ہیں صافہ باندھ کے جاتے ہیں، بس نیت کر لو کہ صافہ باندھنا حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخن، اللہ کے نبی نے پنڈلی کو ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک مرد کی شلوار ہونی چاہیے، اونچی شلوار، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے۔ اگر چنو والا کرتا پہننا تیرے مظفر گڑھ کی ثقافت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنا مدینے والے کی ثقافت ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔ جاؤ جا کے میری ماں بہنوں کو سمجھا دو اللہ اکبر، تنگ لباس پہننا چھوڑ دے، اور جب بھی گھر سے نکلے برقع پہن کے نکلے۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ اور ٹخنوں کو شلوار کے پینچوں سے کھلا رکھو، دیکھنا پھر گھر کے اندر برکت بھی آئے گی، زندگی میں خدا کی رحمت بھی آئے گی۔ کون کون نیت کرتا ہے داڑھی رکھنے کی؟ اللہ زندگی میں برکت دے، اور سچے دل سے آج ہی کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں لگاؤں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ سبحان اللہ، اس طرح نہیں لگانا بزرگوں، پکی بات، آج کے بعد اس طرح نہیں۔ بابا جی آپ بھی آج کے بعد اس طرح نہیں لگانا چاہیے۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں چلاؤں گا، کینچی نہیں لگاؤں گا، سنت کے مطابق؟ اللہ کی قسم میرا ہاتھ ٹھرے نہ ٹھرے، مدینے والے کا ہاتھ ٹھر گیا ہے میرے پیاروں۔ اور کم سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناؤ، اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو، نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے، غسل پاکی نہ پاکی کا مجھے آ جائے، غسل کے فرض سیکھو۔ میں بتاتا ہوں سارے میرے جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں، سارے میرے جیسے ان پڑھ بھی نہیں ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض۔ میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں۔ نہا سوتے ہوئے احتلام، کپڑے خراب ہو جائیں بیوی کے پاس جاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، فوراً، بڑا غسل نہیں، چھوٹا غسل تو لازمی، وضو تو فوراً کرنا چاہیے، فوراً۔ پانی ٹھنڈا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، موٹر نہیں چل رہی، اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائض پورے کر لو۔ اور جب پانی آ جائے فوراً نہ ہو، جن کپڑوں پر، جسم کے حصوں پہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو دھو، کپڑے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ۔ اور ایک کتنی بے شرمی کی بات ہے، میری بہنیں غیرت کی پڑیاں، میری بچیاں غیرت کی چڑیاں، میں ناپاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھینک دیتا ہوں، جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے کیا بغیرتی نظر نہیں آتی؟ کپڑے ناپاک ہوں، باتھ روم میں جا کے اس داغ والے حصے کو خود دھو، کہ تاکہ میری حیا میری بہن سے بھی بچ جائے، میری ماں سے بھی بچ جائے۔ پھر غسل کا طریقہ، استنجا کر لیا، پیشاب آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ کلی کی، اگر روزہ ہے تو کلی، نہیں روزہ تو غرغرہ، پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آئے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا، نرم ہڈی، ہلکا سا اوپر کیا، نرم ہڈی تک پانی آ گیا۔ پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا، منہ دھونا، کلائیوں سمیت، ہاتھوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنا، پیر دھونا۔ اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ دیکھو محرم موٹاپا ہے، ہماری چھاتیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے، یہاں پانی کو ترانا، ہماری ناک، سنڈی، تنی کہتے ہیں، اس کے اندر پانی، انگلی گیلی کر کے پانی کو پھیرنا۔ چڈے انسان کے یہاں سرین کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا، بہ جاتا ہے، ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا۔ ٹخنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے، ٹخنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا۔ کانوں کے اندر اس حصے کو، یہاں پانی نہیں آتا، یہاں کانوں کے پیچھے یہ لو کا حصہ پانی نہیں اٹھتا، یہاں پھیرنا، بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ پہلے استنجا کرنا اور گندگی کو دھونا، ہاتھ دھو کر پورا وضو کرنا، غرارے کرنا اگر روزے نہیں ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے، یعنی وضو منہ پر ہاتھ پھیر پانی ڈالنا،
پورا آپ کا وضو ہو گیا، آپ اس غسل سے اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس غسل سے آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی، اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ وضو آپ کی نماز قرآن کے لیے کافی ہو۔ یہ بات میری بہنوں کو سمجھاؤ، ناپاکی میں جب آ جائے، پتہ لگے کہ اب ایام گزر گئے تو فوراً غسل کریں، فوراً غسل کریں، اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو، میرے پیاروں کوشش کرو، کہتے ہیں ایک بچہ کیوں باقی جہنم میں لے کے جانے، نہیں، سب بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، سب بچوں کو وکیل بناؤ، سب بچوں کو عالم بناؤ، اللہ سے چھپڑ پھاڑ کے مانگو، وہ تھوڑا دے، اس کی مرضی، جھولی بھر کے دے، اس کی مرضی، لیکن میرا دامن تو بڑا ہونا چاہیے نا اس سے مانگنے کے لیے، اگر اس کی رحمت ہے تو میرا دامن بھی بڑا ہو، اللہ میرے پتر کو قرآن کا حافظ بنا، باقی پتروں نے کیا بگاڑا، اللہ میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، میرے سارے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، نبی کا غلام بنا، اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مدرسہ جامع مسجد نور محمد صاحب والی بھائی، اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ بھی ہے جس میں بچوں کی دستار بندی ہوگی۔